نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پہ قرآن پاک کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع ہے قانون مکافات عمل۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کا مرکزی قانون ہے، سینٹرل میسج ہے۔ تو اس کو جاننے کے بعد انسان کا بیہیویئر اس کے مطابق چینج ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ تغابن کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کا سلسلہ تخلیق کیا ایک مقصد کے ساتھ۔ وہ مقصد کون سا ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ، تمہاری صورت بنائی اور کتنی اچھی صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ابھی جرنی باقی ہے، اگلی منزل اللہ کے پاس ہے۔ تو یعنی کہ ارض و سماوات کا سلسلہ آدم کے لیے تخلیق کیا گیا، آدم کے لیے بنایا گیا، اور یہ آدم کی آزمائش گاہ ہے۔ یعنی آدم اس کا فائنل پروڈکٹ ہے، اور یہاں پہ یہ سلسلہ آدم کی آزمائش گاہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہے جس نے موت و حیات کا سلسلہ شروع کیا، موت و حیات کا سلسلہ رکھا لیبلوکم، تاکہ آپ اپنے آپ کو خود کو آزمائیں۔ ایکم احسن عملا، اور اچھے عمل کے ساتھ کون اچھا عمل کرتا ہے اس کے ساتھ آپ باہر اس آزمائش گاہ سے نکلیں۔ تو یہ انسان کو خود کو آزمانے کے لیے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے یہ دنیا کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ عزیز اور غفور ہے۔ اس کے بعد فرمایا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات اوپر تلے پیدا کیے اور ان کے اندر آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ ما تفاوت فَارْجِعِ الْبَصَرَ، آپ دوبارہ دیکھیں، کوئی جھول کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ اب بار بار دیکھیں گے، پلٹ کے دیکھیں گے، کوئی آپ کو رکھنا نظر نہیں آتا۔ پرفیکٹ ورلڈ ہے۔ اس پرفیکٹ ورلڈ میں، پرفیکٹ دنیا میں انسانی سطح پہ ہمیں انجسٹس نظر آتی ہے، وائلنس نظر آتا ہے، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات عمل قرآن پاک کا مرکزی قانون ہے۔ تو یہ قانون مکافات عمل کیسے آتا ہے، اس کے کیا اس کے ویریبل کیا ہیں، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک اور آیت اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ سورہ جاسیہ کی آیت 13 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے سب سرمین کر دیے، مسخر کر دیے زمین و آسمان، اور اس میں جو کچھ ہے اپنی طرف سے تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے یہ کائنات قابل تسخیر کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تتفکرون وہاں آتا ہے جو جیسے سائنسدان ہوں یا اس طرح کے جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ یتفکرون کا لفظ آتا ہے۔ تو جو قوم یا جو لوگ جتنا زیادہ اس کو مسخر کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس دنیا میں ان کو سپر بنا دیا جاتا ہے، ان کو افضل کیا جاتا ہے۔ ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں انسان کو دے دی۔ یونیورس از باؤنڈ ٹو ریوارڈ ہیومن ایفرٹس، اس کے لیے آیت ہے جاسیہ کی 22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے
ارض و سماوات کا سلسلہ تخلیق کیا کہ آپ کو جو کچھ آپ کمائیں یا ایفرٹ کریں اس کا بدلہ آپ کو مل جائے. یعنی اس دنیا کو مجبور کر دیا، اس کائنات کو، کہ آپ کی ہر ایفرٹ کا بدلہ ریزلٹ وہ دے. کاز اینڈ افیکٹ کے قانون سے یہ پوری کائنات چلتی ہے. تو یہ تو انسان کو اختیارات دے دیے گئے، وسائل دے دیے گئے، اور اس طرح سے اس کے بعد اب آتا ہے قانون مکافات عمل. یعنی کہ ہم جو عمل اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ بعض اوقات ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. ہم ایک عمل کر دیتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا چیریٹی کرتے ہیں، تو امیڈیٹ فوری طور پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا. بات یہ نہیں ہے، نتیجہ مرتب ہو گیا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ نے اس کا نتیجہ جو ہی ہم نے وہ عمل کیا اسی وقت اس کا نتیجہ مرتب ہو گیا. اب وہ نتیجہ قانون مہلت کے بعد ہمارے اوپر اثر انداز ہوگا، اس سے پہلے نہیں. تو اس کی آیت اللہ کے کلام کو میں وہ کوٹ کرتا ہوں، سورہ نجم کی آیت ہے 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ساری سماوات یا ارض اس کی کبریائی کے لیے، اس کے اتھارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، وہ ان لوگوں کو جنہوں نے جو عمل کیا اس کا اجر دے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھا عمل کیا ان کو اچھا اس کا اجر دے. تو جنہوں نے برا عمل کیا اس کا نتیجہ دے، اور جنہوں نے اچھا عمل کیا ان کو اس کا حسن کے ساتھ اجر دے. تو یہ ارض و سماوات کا سلسلہ انسان کے لیے ایک مشینری ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. یہ نتیجے مرتب کر رہا ہے. اور پھر فرمایا سورہ 16 آیت 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس نہ چھوڑتا، بچتا ہی نہ. یعنی جو ہی انسان غلطی کرتا اسی وقت اس کی پکڑ ہو جاتی اور مسئلہ ختم ہو جاتا. تو لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ رحمت ہے کہ اس میں انسان کو اچھے عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ برے نتائج کو ڈھانپ لیتا ہے. تو وَلَٰكِنَّ يُؤَخِّرُكُمْ، نتیجہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقف مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک سیکنڈ پھر اس کی تاخیر نہیں ہوتی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہیں اس سے پہلے نتیجہ اسے پکڑ سکتا ہے. یہ ہے قانون مہلت کہ جب پکڑ آ جاتی ہے تو پھر اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں کوئی پہل ہوتی ہے. پھر انسان کو وہ، لیکن اس دوران میں موقع دیا گیا ہے کہ وہ اچھے عمل کرے تو ان کے اچھے نتائج سیئات کو، برے نتائج کو ڈھانپ لیتے ہیں. نتیجہ کوئی ختم نہیں ہوتا، لیکن برے نتائج کے اثرات یا ہمارے گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں نیکیوں سے. آپ اس کی مثال لیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں کسی جگہ، اور وہاں اس شہر کی مسافت سمجھ لیں 12 گھنٹے کی ہے، تو وہاں 11 گھنٹے کے بعد آپ کے لیے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں نتائج. تو اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو وہ نتائج آپ پہ اثر انداز ہو جائیں گے. لیکن کوئی چیز
قانون مکافات سے بچ نہیں سکتی. بڑی بڑی مثالیں اس دنیا میں بھی ہیں. یہ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالآخرت، امتحان کی جگہ، نتائج کی جگہ وہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو، شاید فرعون کو دیکھیں کہ جب اس کی پکڑ آئی تو پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ ٹھہر سکے. حالانکہ اس سے زیادہ پاورفل آدمی بہت مشکل ہے اس دنیا میں ہو. تو اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن اگر انسان نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ایک دعا ہے نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر آپ نے میری حفاظت کا سامان نہ کیا، مغفرت نہ کی، تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ میرے سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا نتیجہ اب میرے پاس آنا ہے. لیکن اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اس سے میری حفاظت فرما. تو یہ انسان کا جو قانون مکافات عمل ہے، یہ انسان کو واچ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. کل 3 طرح کے قانون، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا تھا، اس دنیا میں کار فرما ہے. ایک ہے یہ شاکا قانون، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کاز نہیں ہوتی. یہ سائنس کے سکوپ میں نہیں ہے، صرف ایک ویریبل ہے، کون فیکون. یہ ایک ہو گیا. اس میں تخلیق آدم ہے، اس میں قوانین فطرت ہیں، اس میں پوری کائنات کا وجود میں آ جانا ہے، اس میں وحی کا ملنا ہے. تو یہ کئی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. دوسرا قانون ہے قانون قدرت، جسے میزان کے نام سے کہا گیا ہے، اور اسے میتھمیٹکس کی لینگویج میں سائنسدان اس کو لے آئے ہیں. یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ. تو اس سے پوری کائنات چلتی ہے. یہ سارا سائنس اسی کے گرد گھومتی ہے. تیسرا قانون مکافات عمل ہے، جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے. کیونکہ اگر ہماری فطرت میں یہ ودیت کر دیا جاتا تو ہم کوئی غلط کام کر ہی نہ سکتے، ہمارا کوئی چوائس ہی نہ ہوتا. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں دیا اور ہمیں فری چوائس دے دیا. تو اس فری چوائس میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہم عزت کا راستہ اختیار کریں یا ذلت کا، ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا، اچھائی کریں یا برائی کریں. اور اس کے بعد ہمارا جسم یا ہمارے ذرائع ہمارے فیصلے کے تابع کام کرتے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے. لیکن نتیجہ تو قانون مکافات عمل کا حصہ نہیں ہے، امپیکٹ اس کا حصہ ہے. یعنی اپنی ذات پہ واپس آنا نتائج کا، میری ذات پہ جو اثر ہوگا. تو اس میں خیالات کی بھی پکڑ اس سینس میں ہے کہ میں نے فیصلہ کیا اور کسی کو کہا کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو یا وائلنس کرو، اور میں نے تو صرف سوچا اور دوسرے کے ساتھ ظلم ہو گیا، انجسٹس ہو گیا، تو پکڑ میری ہوگی. یعنی کہ جس نے فیصلہ کیا اس کی ہوگی. تو خیالات جو ہیں وہ بھی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ بھی انسان کی شخصیت کو بنانے میں مدد دیتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے مکافات کے عمل کے، کہ میں نے سوچا پھر اس کے تابع عمل کروایا یا کیا، برابر ہے امپیکٹ کے، جو میری ذات پہ واپس پلٹ کے آئے گا، اور قانون مہلت کے بعد، امیڈیٹ نہیں. تو یہ ہے 4 ویریبل کا قانون ہے یہ. اور یہ پوری دنیا میں انسانوں پہ، کیونکہ انسان فائنل پروڈکٹ ہے اس کائنات کا، اس پہ یہ لاگو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کئی قوانین دیے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں آپ دیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کئی گنا ملے گا. اور بھی کئی طرح کے قوانین ہیں. یہ قوانین انسان کے اعمال سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں.
یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوتی، لیکن وقفہ مہلت ہوتا ہے، ان کے بعد ان کو ملنا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو پاس اس دنیا میں ٹائم نہیں رہا تو آخرت میں اجر کی صورت میں وہ ملے گا، لیکن وہ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کی ایک ڈپکشن دیکھیں گے یہ سلائیڈ پہ کہ اللہ کا قانون انسان عمل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ان اللہ سریع الحساب اسی وقت مرتب ہو جاتا ہے، اور کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے اعمال کی جکڑ میں ہے، یہ اپنے اعمال کے رہن ہوتا ہے۔ تو کتاب مرقوم بھی کہا گیا ہے کہ قانون جو کہیں لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کے ہاں عالم الامر میں کسی جگہ یہ سارے قوانین بنتے ہیں، اور جب اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر نہ یہ کبھی تبدیل ہوتے ہیں اور نہ کبھی یہ دھوکہ دیتے ہیں، زمان و مکان میں قید نہیں ہوتے۔ اور یہ قوانین ہم ٹچ تو ان کو نہیں کر سکتے، لیکن ساری فزیکل دنیا کو یہ قوانین کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جو حرکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ 85 آیت 12 میں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو یہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان آپ دیکھیں اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ کار اس دنیا میں معاشرت کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہے ان رب کا لبل مرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی قانون خداوندی ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہاں پہ عمل ہوگا تو آ کے وہاں پہ اس کی نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے۔ انیشل کنڈیشن یا کاز جسے ہم کہتے ہیں، وہ صورتحال پیدا ہوگی تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ قانون کہیں غافل ہو، فوراً انسان اس کے دائرے میں آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کا جو ہے نتائج یا اس کا امپیکٹ ولیکن یؤخر الی اجل مسمى، ایک وقت کے بعد انسان پہ وہ لاگو ہوتا ہے، اس سے پہلے لاگو نہیں ہو سکتا۔ اب اس قانون سے ریلیٹڈ دو تین بہت اہم باتیں ہیں جو انسان کے اندر غلط فہمی کی صورت میں موجود ہیں، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون اپنی جگہ، میں اس قانون سے کسی طریقے سے بچ جاؤں گا۔ مثلا ایک جگہ ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں دوزخ میں سزا بھگت کے پھر جنت میں چلا جاؤں گا، یعنی جنت پراستہ دوزخ۔ یہ انسان کے خود ساختہ عقائد ہیں، بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ یہ ہم دیکھیں تو مکہ کے حالات میں ان سے کہا گیا پرٹیکولر حالات میں کہ لوگ بہت زیادہ سخت اور تکالیف اٹھا رہے تھے اور اللہ کا نام بھی اوپنلی نہیں لے سکتے تھے، وہاں یہ کہا گیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے، فکر نہ کرنا، اس وقت کوئی عبادات فرض ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایمان آپ لے آئے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کی جان بھی لے لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا مقام دے گا۔ تو یہ اس وقت کے لیے تو بات بڑی فٹ ہے، لیکن اوور آل دیکھیں تو ترازو کا کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے، اس کی آیات میں ابھی کوٹ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ وقال، یہ یہودیوں پہ بات رکھ کے کہی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 80، 80، 81، 82، یہ تینوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے بڑے ہمیں چھڑا لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم بات کرتے ہو یا یہ جو عقیدہ تم نے رکھا ہوا ہے، اس کی سند لاؤ، کہیں ہے آپ کے پاس؟ جس طرح ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بات یہ قرآن پاک میں کہی ہے کہ یہ ایسی، تو ایسا نہیں ہے۔ کائنات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین فطرت نہیں ہوتے۔ ہاں انسانی معاشرہ میں یہ ضرور ہے، لیکن فزیکل دنیا میں کائنات میں جتنے قوانین ہیں
اللہ کے اس طرح نہیں ہوتے. وہاں ارتقاء کا قانون بھی دیکھ لیں کہ جہاں انسان کی منزل ہے وہاں اس نے پہنچ جانا ہے، اور اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر وہ جنت میں گیا ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور ایک جگہ ہے کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، یعنی کہ انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ بہت دور، ہیل سے بہت دور رکھا جائے گا. اس سے اگلی آیت ایک اور ہے سورہ 21 کی آیت 102 کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کو جو ہے وسپر بھی تک بھی سنائی نہیں دے گا جہنم کا. اس کا مطلب وہ کبھی جنت کے جتنے لوگ ہیں وہ کبھی جہنم میں گئے ہی نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ وہاں جائیں گے. اب کانسیپٹ آف بیلنس ایک ہے، ترازو کا کانسیپٹ. اس میں سورہ 23 آیت 103 فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جہنم ہمیشہ کے لیے. تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ مفلحون، وہ جنت میں جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا نیکیوں کا پلڑا وہ جہنم میں جائیں گے خالدون، ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد ایک ہے آیت سورہ 101 کی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہی کہ جن کا پلڑا بھاری ہے وہ جہنم میں اللہ ان سے راضی ہوگا، اور جن کا ہلکا ہے وہ ہاویہ میں یعنی جہنم میں جائیں گے. اسی طرح ایک 2147 ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یعنی کہ انسان کے اندر اسکیل کھڑے کیے جائیں گے جسٹس کے، انصاف کے، اور ذرا سا بھی اس کے اندر ایک دانے سے بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی چھپی نہیں رہے گی، بالکل اس ترازو پہ وہ تل جائے گی. تو یہ کانسیپٹ آف بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اگر ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری، اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہے، شخصیت سازی ہو چکی ہے، اخلاقیات میں ہماری ڈیلنگز اچھی ہیں، تو پھر جنت ہمارے لیے وہاں پہ جنت کا مقام ہوگا. اور اگر ہمارا پلڑا ہلکا ہے، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، تو پھر ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. تو لیکن جو جہاں کا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے ہوگا. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی غلط فہمی آتی ہے، اور وہ ہے کہ میں یعنی ایک آدمی جہنم میں پہنچ گیا تو اب پیچھے میں نے ثواب بنوایا لوگوں سے بہت زیادہ، اور میں نے اس کو ٹرانسفر کر کے جنت پہنچا دیا. تو یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ ثواب ٹرانسفر کرنے کا کانسیپٹ قرآن پاک میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو ہمارے مذہب میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. لیکن قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت 123 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی فدیہ یا کوئی چیز، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. بالکل کلیئر کہہ دیا کہ اپنے اپنے اعمال سے فیصلہ ہوگا، کسی دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا. ایک اور آیت ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. Whoever does good to his own benefit. Whoever does evil will suffer its evil consequences. Your Lord does no wrong to his servants.
کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کو ملے گا, جو برا عمل کرتا ہے وہ اسی. اور ایک آیت ہے 74:38 کل نفس بما کسبت رہینا. اگر کسی پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو یا ہر آدمی اپنے اعمال کا رہن ہے. نیکیوں میں ہے کہ 10 برا نیکیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے اور وہ انسان کو گھیرے میں لیے رکھتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکڑ لیتا ہے. اللہ تزرا وزراتم وزر اخرى no one shall carry the burden of another person. دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. تو مثال کے طور پہ 2 آدمی فوت ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کے امیر ہے تو اس کے بچے بہت زیادہ ثواب بنا کے لوگوں کو حج اور ادھر ادھر کر کے اس کو بھیجتے ہیں, تو وہ جنت میں چلا جائے اور دوسرا دوزخ میں رہ جائے. آپ بتائیں یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف کے خلاف ہے. تو اسی طرح ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا قرض ہے, اس کے بچوں نے دیا, تو بچوں نے دیا تو ان کو نیکی ملے گی, یا کسی اور امیر آدمی نے اس کا قرض ادا کیا تو اس امیر آدمی کو اس کا انعام دیا جائے گا. لیکن وہ جو چلا گیا اس کی نیت کے مطابق اگر اس کی واپس کرنے کی نیت تھی نہیں تھی, وہ اس کو اجر اس کا مل گیا. ہماری دعائیں ہماری تمنائیں ہیں یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں, لیکن ان کو قبول کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے. تو یہ 2-3 بڑی غلط فہمیاں ہیں جو کہ انسان ان کے اندر رہے تو پھر وہ قانون مکافات عمل کا جو قوت ہے اس کے اثر کو سمجھتا ہے کہ یہ اتنا نہیں ہے. جیسے وہ یہ کہے کہ میں جتنی تباہیاں کر دوں, جتنے گناہ کر دوں, جہنم میں سزا بھگت کے جنت میں چلا جاؤں گا. تو اس بدگمانی میں, اس غلط خیال میں آدمی رہے تو پھر اس کے اخلاقیات کہاں ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اگر اسے یہ پتا ہو کہ میں ترازو ہے اس میں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو میں جنت کا حقدار ہوں گا, اگر میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے تو جنت کا حقدار نہیں ہوں گا. اور جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ نہیں ہوگا کہ دوزخ میں جائے سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے. یہ مسئلے قرآن پاک میں نہیں ہے, اللہ نے نہیں بتایا, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی ایک چیز بھی ایڈ نہیں کی. یہ کہاں سے آئے یہ انسان نے اپنے طور پہ ان کو معلوم کرنا ہے. لیکن کیونکہ ترجیح قرآن پاک کی ہے تو جو کچھ قرآن پاک میں واضح طور پہ آ گیا اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, تو وہ عروۃ الوثقیٰ ہے, وہ پکی بات ہے اور وہی اصل مسئلہ ہے. قرآن پرائمری سورس ہے اور پرائمری سورس میں اتھینٹسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ اور حوالے درکار ہوں, کوئی اور وضاحت درکار ہو تو ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, بلا تکلف آپ پوچھ سکتے ہیں. اور تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.